میں جب عامر لیاقت کے بارے میں لوگوں کی باتیں پڑھتا ہوں تو میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کا بندہ ہونا کتنی بڑی بات ہے، کلمہ گو ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں اچھا ہوا مر گیا، ٹھیک نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا، اس نے کہ حرام کاری کی تھی، کبھی حرام کاری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، نکاح ہی کیا تھا نا، نکاح ہی تو کیا تھا نا۔ کیا پتہ اللہ کو بڑا پسند ہو، کیا پتہ اللہ کی اس سے کیسے راز و نیاز ہو۔ کسی کے ظاہر پہ مت جائیں، نامعلوم اس کا اللہ کے یہاں کیا مقام تھا، کیا مقام تھا۔ عین ممکن ہے، یقیناً عین ممکن ہے اس کی موت کلمہ طیبہ پہ ہوئی ہو، کلمے پڑھتے ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے، انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں، کون سا انسان ایسا جس میں غلطی نہ ہو؟ کون سا ایسا انسان ہے، کون سا ایسا عالم ہے، کون سا ایسا پیر ہے جو دعویٰ کرتا ہو کہ مجھ میں غلطی نہیں ہے؟ عیبوں بھرے ہیں ہم سب عیبوں بھرے ہیں۔ ہاں، کچھ عامر لیاقت سے کم عیب بھرے ہوں گے تو کچھ زیادہ بھی ہوں گے، لیکن ہم تو ہیں سب تو عیبوں بھرے۔ اس لیے کسی کے جانے پہ افسوس کرنا چاہیے کہ ایک وقت میں وہ شاعر ادیب بھی تھا، شاعر بھی تھا، نعت خواں بھی تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ میں تو نعتیں کہتے کہتا بڑا ہوا ہوں، اور میری شہرت تو نعت خواں کی حیثیت سے تھی، اور اسی پہ وہ رو رہا ہے۔ اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اس نے دین کی بات ہمیشہ ہر جگہ پر کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسا نہ کیا کرو۔ تمہارا بھائی تھا، میرا بھائی تھا، مسلمان بھائی تھا، اور بڑا باصلاحیت تھا۔ ایک وقت کے اندر وہ ایک بہت بڑا صحافی بھی تھا، مصنف بھی تھا، رائٹر بھی تھا، ادیب بھی تھا۔ کیا کیا اس کی خوبیاں گنوائی جائیں۔ اگر کچھ اس میں خامیاں تھیں تو ہم میں اس سے بھی بڑھ کر خامیاں ہیں۔ اس لیے ہم دل سے دعا گو ہیں، اللہ ہمارے بھائی عامر لیاقت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، ان کے مقامات کو بلند فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔